گفتگو کے دوران میں نے خڑقبر کے واقعے کا ذکر کیا اور میں نے کہا کہ معاملات کو سلجھانے کی ضرورت ہے، معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ وہ سلوک کرنے کی ضرورت نہیں جو خڑقبر میں کیا گیا. اور میرے یہ جملے ادا کرنے تھے کہ وہ جملے کسی جگہ پر سنے گئے اور بہت ناپسند کیے گئے، اور اس کے بعد ادھر اس شہر اسلام آباد میں دارالخلافہ میں میرے اوپر 2 FIR ہوئی، اور اس مقصد کے لیے کی گئی کہ یہ جو گفتگو بیٹھ کر ٹی وی چینلز پر کرتا ہے اور خصوصاً خڑقبر کے حوالے سے جو اس نے گفتگو کی کہ وہ کسی طرح بھی ہمیں قابل قبول نہیں ہے. ریاست نے ایک بیانیہ بنایا اور وہ بیانیہ مجھ تک پہنچایا اور کہا کہ تم غلط ہو، وہ لوگ جو وہاں پر شہید ہوئے، وہ جو سارا واقعہ تھا وہ دہشت گردی تھی، وہ لوگ اپنے حقوق کے لیے سوال نہیں کر رہے تھے. دہشت گردی کا واقعہ بنا کر اس کو قوم کے سامنے پیش کیا گیا، کہ سامنے آئی وہ حقیقت ہم نے ان ویڈیوز کی صورت میں بھی دیکھی، اور پھر آخر کار اسی ریاست کو جو اس چیز پر بضد تھی کہ نہیں یہ لوگ دہشت گرد ہیں، ان کے گھر جا کر انہیں ہرجانہ دینا پڑا. تو ہم اس ملک کو بتدریج یقین مانیے کہ ہم اس نہج پر لے کر آتے جا رہے ہیں کہ ابھی کچھ دیر پہلے بریدی صاحب نے یہاں پر اپنی تقریر کے دوران انہوں نے ایک ابھرتے ہوئے کرائسس کی جانب نشاندہی کی، اور وہ بحران ہمیں بلوچستان میں بھی نظر آ رہا ہے، وہ بحران ہمیں خیبر پختونخوا میں بھی نظر آ رہا ہے کہ جہاں پر آج کا نوجوان پارلیمانی سیاست سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے. اگر ان نوجوانوں کو باندھ کر رکھنا ہے، اگر ان نوجوانوں کو اس ملک کے مستقبل کے ساتھ جوڑ کر رکھنا ہے، تو پھر محسن جیسے لوگوں کو، افراسیاب خٹک صاحب جیسے لوگوں کو، بشرا گوہر صاحبہ جیسے لوگوں کو پھر راستہ دینا پڑے گا. پھر ریاست کو ان کے سامنے سے ہٹنا ہوگا. آج جس کرب سے خیبر پختونخوا کے لوگ گزر رہے ہیں کہ پچھلی کئی دہائیوں سے وہاں پر جو قتل و غارت گری جاری ہے، خٹک صاحب نے اس کا تاریخی پس منظر بھی بیان کیا. 1842 کی آرمی آف انڈس اس وقت سے لے کر آج تک 1842 میں جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ کابل میں دوست محمد کو ہٹا کر تو شجاع شاہ کو انسٹال کرنا ہے، اس کے لیے جب پہلی انویژن کی، اس وقت سے لے کر آج تک وہ پورا کا پورا خطہ بحران کا شکار ہے. اور یہ جو پچھلی چند دہائیاں گزری ہیں اس میں وہ بحران اپنی پیک پر پہنچا ہے. ہزاروں خاندان تباہ ہوئے، ہزاروں نوجوانوں نے اپنی جانوں سے ہاتھ دھوئے. ریاست نے اپنا نقصان بھی کیا، لیکن آج تک یہ بات سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں، اور خصوصاً سیکیورٹی سٹیٹ یہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ جو ہم نے قیمت ادا کی ہے، ہمیں لوگوں کو نہ صرف سننا پڑے گا، لوگوں کی اصل ایسپریشنز کو سامنے آنے کا موقع دینا پڑے گا، بلکہ ان کے حقیقی نمائندوں کو بھی آگے آنے کا موقع دینا پڑے گا. ان کے اوپر لوگ تھوپنے نہیں پڑیں گے. جب تک ہم ان بنیادی کانٹرڈکشنز کو حل نہیں کریں گے، یقین مانیے کہ یہ جو پچھلی 3-4 دہائیوں میں جو خیبر پختونخوا کے لوگوں نے قیمت ادا کی، اور ابھی مستقبل میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ایک اور نئی جنگ کی ابتدا وہاں پر شروع ہونے والی، اور کسی کو احساس نہیں کہ آخر ان لوگوں کا قصور کیا ہے. کب ان لوگوں کو اس جنگ سے باہر نکال کر وہ زندگی ان کے حوالے کی جائے گی جو زندگی ان کا حق ہے. وہ بھی ایک افسوسناک واقعہ تھا، اور ایسا واقعہ کہ جس کے اندر
معصوم شہریوں نے اپنی جانوں سے ہاتھ دھویا. لوگ 15 کے قریب لوگ شہید ہوئے اور شاید 50-60 لوگ اس واقعے میں زخمی ہوئے. اور اس کے بعد آپ نے پھر ایک بہت سخت دور سے آپ گزرے. اور اس واقعے کے بعد مجھے یاد ہے کہ جس دن وہ واقعہ ہوا یا اس سے ایک دن قبل جب یہ واقعہ ہوا تو میں ایک ٹی وی پروگرام پر بیٹھا تھا اور وہاں پر مجھ سے ایک سوال کیا گیا. پتہ نہیں گفتگو کیا چل رہی تھی. اور تو ہماری تو یہی کوشش رہے گی. محسن بھائی آپ یہاں پر موجود ہیں, افراد صاحب خٹک صاحب, فرت اللہ بابر صاحب, ہمیشہ کوشش یہی کی کہ جہاں کہیں پر آپ پر مشکل آئے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں. جہاں کہیں پر آپ کی آواز میں اپنی آواز شامل کر کے خیبر پختونخوا کے لوگوں کے مقدمے کو توانا بنانا ہو اس میں اپنی آواز شامل کی. اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں بھی کرتے رہیں گے. آپ کی اس کتاب کے اندر اور آپ کی جو سیاست ہے بلا شبہ وہ ایک منفرد سیاست ہے کہ جس کے اندر وائلنس نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو وائلنس وزیرستان فارمر فاٹا کے لوگوں نے وٹنس کی ہے ان حالات میں کہ شاید آپ لوگوں کے اوپر بھی ایک پریشر ہوتا کہ آپ بھی بندوق اٹھاتے. لیکن آپ نے جو راستہ چنا امن کا راستہ چنا, آپ نے جو راستہ چنا دلیل کا راستہ چنا, پرامن پولیٹیکل موومنٹ کا راستہ چنا. اور اس پر ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ان مشکل حالات میں بھی آپ نے درست راہ اختیار کی. اور ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے اس پرامن جدوجہد کو جہاں کہیں اس کے لیے ہم کوئی لفظ ادا کر سکے, جہاں کہیں ہم آپ کے بازو بن سکے, انشاءاللہ تعالی ضرور بنیں گے. آپ کی اس کتاب کو جو حضرات یہاں پر موجود ہیں اس کے علاوہ بھی لوگوں کو پڑھنی چاہیے. خیبر پختونخوا کے مقدمہ, وزیرستان کا مقدمہ, وہاں کے نوجوان کیا سوچ رہے ہیں, کیا چاہتے ہیں, اس کو سمجھنے کے لیے یہ آپ کو آگاہی دے گی. اور میں آپ تمام حضرات کو اور خصوصاً محسن بھائی کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر اس قابل سمجھا کہ میں آ کر آپ کی کتاب پر کچھ دو الفاظ کہہ سکوں. میں آپ تمام حضرات کو